بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کوئی اللہ کی راہ میں جان دے چکا ہے اور کوئی اس کے لیے تیار ہے کہ وقت آئے تو اس کے دین کی خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دے۔ آیت نمبر 24۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 25۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ آیت نمبر 26۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، یعنی یہود بنی قریظہ۔ آیت نمبر 27۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 28۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں سے نمبر 35 تک کی آیات جنگ احزاب اور بنی قریظہ سے متصل زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا پس منظر ہم دباچے میں مختصر بیان کر آئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا، یہ میرے گرد بیٹھی ہیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں۔ اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے، اور کفر و اسلام کی انتہائی شدید کشمکش کے زمانے میں خرچ کے تقاضے مزاج مبارک پر کیا اثر ڈال رہے تھے۔ آیت نمبر 29۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کے طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت کے نزول کے وقت
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ۔ ابھی حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ احکام القرآن لابن العربی طبع مصر 1958 عیسوی، جلد 3 صفحہ نمبر 13 اور 1512۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے گفتگو کی اور فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنا دی۔ انہوں نے عرض کیا، کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے ہاں گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی، اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا۔ مسند احمد، مسلم، نسائی۔ اصطلاح میں اس کو تخیر کہتے ہیں، یعنی بیوی کو اس امر کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنے یا اس سے جدا ہو جانے کے درمیان کسی ایک چیز کا خود فیصلہ کر لے۔ یہ تخیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی خاتون علیحدگی کا پہلو اختیار کرتی تو آپ سے آپ جدا نہ ہو جاتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدا کرنے سے ہوتی، جیسا کہ آیت کے الفاظ آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واجب تھا کہ اس صورت میں ان کو جدا کر دیتے، کیونکہ نبی کی حیثیت سے آپ کا یہ منصب نہ تھا کہ اپنا وعدہ پورا نہ فرماتے۔ جدا ہو جانے کے بعد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ امہات المومنین کے زمرے سے خارج ہو جاتی اور ان سے کسی دوسرے مسلمان کا نکاح حرام نہ ہوتا، کیونکہ وہ دنیا اور اس کی زینت ہی کے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرتی، جس کا حق انہیں دیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ مقصد نکاح سے محروم ہو جانے کی صورت میں پورا نہ ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف آیت کا منشا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب ازواج نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کر لیا، انہیں طلاق دینے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقی نہ رہا، کیونکہ تخیر کے 2 ہی پہلو تھے، ایک یہ کہ دنیا کو اختیار کرتی ہو تو تمہیں جدا کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہو تو تمہیں جدا نہ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ان میں سے جو پہلو بھی کوئی خاتون اختیار کرتی، ان کے حق میں دوسرا پہلو آپ سے آپ ممنوع ہو جاتا تھا۔ اسلامی فقہ میں تخیر دراصل تفویض طلاق کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی شوہر اس ذریعے سے بیوی کو اختیار دے دیتا ہے کہ چاہے تو اس کے نکاح میں رہے ورنہ الگ ہو جائے۔ اس مسئلے میں قرآن و سنت سے استنباط کر کے فقہ نے جو احکام بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، یہ اختیار ایک دفعہ عورت کو دے دینے کے بعد شوہر نہ تو اسے واپس لے سکتا ہے اور نہ عورت کو اس کے استعمال سے روک سکتا ہے۔ البتہ عورت کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال ہی کرے، وہ چاہے تو شوہر کے ساتھ رہنے پر رضامندی ظاہر کر دے، چاہے علیحدگی کا اعلان کر دے، اور چاہے تو کسی چیز کا اظہار نہ کرے اور اس اختیار کو یوں ہی ضائع ہو جانے دے۔ نمبر 2، اس اختیار کے عورت کی طرف منتقل ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ شوہر نے یا تو اسے صریح الفاظ میں طلاق کا اختیار دیا ہو، یا اگر طلاق کی تصریح نہ کی ہو تو پھر اس کی نیت یہ اختیار دینے کی ہو۔ مثلا اگر وہ کہے تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس طرح کے کنایات میں شوہر کی نیت کے بغیر طلاق کا اختیار عورت کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ اگر عورت اس کا دعویٰ کرے اور شوہر بخلاف یہ بیان دے کہ اس کی نیت طلاق کا اختیار دینے کی نہ تھی، تو شوہر کا بیان قبول کیا جائے گا، الا یہ کہ عورت اس امر کی شہادت پیش کر دے کہ یہ الفاظ ناچاکی اور جھگڑے کی حالت میں یا طلاق کی باتیں کرتے ہوئے کہے گئے تھے، کیونکہ اس سیاق و سباق میں اختیار دینے کے معنی یہی سمجھے جائیں گے
کہ شوہر کی نیت طلاق کا اختیار دینے کی تھی۔ دوم یہ کہ عورت کو معلوم ہو کہ یہ اختیار اسے دیا گیا ہے، اگر وہ غائب ہو تو اسے اس کی اطلاع ملنی چاہیے، اور اگر موجود ہو تو اسے یہ الفاظ سننے چاہیے۔ جب تک وہ سنے نہیں یا اسے اس کی خبر نہ پہنچے، اختیار اس کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔